ویل پلان کانسپریسی شاید چل رہی ہے اور جس کے تحت بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس سیٹ پہ کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان جیل نہیں گئے آپ کے دورے؟ نوجوان گئے ہوں گے، مانتے ہیں گئے ہوں گے کہ مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں گئے ہوں گے. میرے پاس، آپ کے پاس فگر ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے. آپ اپنی چیزوں پہ نظر و ساز نہیں کرتے. آپ دیکھیے نا، ایسا اندھیر دودھ اور ٹافی کا زخم کشمیری بھول سکتا ہے. میرے خیال سے وہ کوئی غلط بات نہیں تھی. آپ نے اس ٹائم لہجہ دیکھا تھا کہ کس طریقے؟ لہجہ ہم برابر، میری ماں بھی مجھے میرے ساتھ ایسے ہی لہجے میں. اگر آپ کو لگتا ہے کشمیر کے حالات بدلے، میرے لیے تو نظریہ ڈفرینٹ ہے. میں آپ کے لیے کیا نظریے سے دیکھتا ہوں. کس نظریے سے لگتا ہے کہ اننت ناگ سیٹ پہ میڈم محبوبہ مفتی کو باہر رکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں شاید آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ ایسی طاقتوں کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو طاقتیں ویزیبلی ان کے اگینسٹ ہیں. حقیقت یہی ہے کہ اس وقت بہت ٹاپ لیڈرشپ پہ یہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں. 2019 میں بھی میڈم محبوبہ مفتی کو باہر رکھنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ساؤتھ کشمیر کانسٹیچوئنسی میں نہ صرف بائیکاٹ کروایا گیا بلکہ یہ بھی انشور کروایا گیا کہ وہ بندہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جائے who can be easily be silenced. جس طریقے سے انتخابات کو لے کر بڑے پیمانے پہ چرچا ہو رہی ہے، جتنے بھی مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے تیار ہیں. اور اس طریقے سے اگر دیکھیں تو آج بھی باقاعدہ طور پر جو ہے پولنگ بوتھ پر بہت زیادہ جو ہے وہ بھیڑ رہی. اسی سب کے بیچ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے آج پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر فردوس ٹاک ہیں. ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، کیا جموں کشمیر کی عوام کا اعتماد ایک بار پھر سے پی ڈی پی جیت پائے گی؟ ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. فردوس صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سیدھا سوال رہے گا، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سے ایک بار پہلے بھی غلطی ہو چکی ہے، اور جس طریقے سے وہ غلطی آج بھی دہرائی جاتی ہے اور کشمیری بھول نہیں پاتا، کیا آنے والے وقت میں کیا پی ڈی پی لوگوں کا بھروسہ جیت پائے گی؟ آپ کس غلطی کی بات کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے 2014-15 کی بات کریں، پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ جو ہے الائنس کیا تھا. اس کے بعد جس طریقے سے پی ڈی پی کے جو صدر تھے مفتی سعید صاحب، انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، اور ایک بار پھر سے جو ہے اس کے بعد پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا. 2 باری، ایک باری نہیں بلکہ دو باری ہاتھ ملایا. کیا ایک بار پھر سے لوگوں کا اعتماد جیت پائے گی پی ڈی پی؟ دیکھیے، آپ اس کو غلطی ضرور مانیں، لیکن میں ذاتی طور پر یہ چیز مانتا ہوں کہ یہ غلطی نہیں تھی. یہ ایک سوچا سمجھا ایک سٹیپ تھا، ایک ایکسپیریمنٹ تھا، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا. لیکن آپ یقین مانیے کہ مفتی صاحب نے جب 2015 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا تو واحد جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ایسی جماعت تھی جنہوں نے حکومت بنانے کے لیے ہاتھ نہیں ملایا. آپ جب میڈیا میں یہ بار بار بات کو پوچھتے ہیں، میں بار بار اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی الحاق ہوا ہے. اس سے پہلے بھی راجیو عمر ایکارڈ ہوا، فاروق راجیو ایکارڈ ہوا، فاروق اندرا ایکارڈ ہوئے، بی جے پی کے ساتھ ہوا. بات سنیے، اب میں لیٹس کمپلیٹ ایک سوال کا جواب میں دوں، پھر آپ دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں. لیکن وہ ایکارڈز جب بھی ہوئے وہ حکومت بنانے کے لیے ہوئے. یہ پہلی بار ایک ایسا ایکارڈ تھا جو ہمیں معلوم تھا کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو آئیڈیالوجیکلی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے، لیکن کنٹری کا مینڈیٹ ایسا تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس کہ ہمیں بھی ایسا لگا کہ اگر جموں کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور ایک بہت ہی کانشیس ڈیسیجن تھا. جموں کشمیر میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اور یقین مانیے کہ ہم بہت حد تک اس ایکسپیریمنٹ میں شاید کامیاب ہو بھی جاتے اگر انفارچونیٹ ڈیتھ آف مفتی محمد سعید صاحب نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک مفتی محمد سعید صاحب کی ڈیتھ ہوگی تب تک جموں کشمیر میں 80,000 کروڑ کا پیکیج جموں کشمیر کو ملا، جو 2024 میں آج تک بھی جو بھی اسپیشل پیکیج جو دلی سے آ رہا ہے وہ اسی 80,000 کروڑ کا پیکیج کا حصہ ہے. امپلائمنٹ پیکیجز ملی، بات چیت شروع ہوئی، پاکستان کے ساتھ رشتے ٹھیک کرنے کے لیے سٹیپس اٹھائے گئے، سپریٹسٹ کے ساتھ انگیج کرنے کے سٹیپس اٹھائے گئے، ینگسٹرز کو انگیج کرنے کے سٹیپس اٹھائے گئے. اب حالات خراب ہوئے، اس کے باوجود بھی یونیلیٹرل سیز فائر محبوبہ مفتی صاحبہ کے ٹائم پہ ہوا. 12,000 ینگسٹرز کے خلاف سیریس اوفینسز ہونے کے باوجود بھی ان کے ایف آئی آرز واپس کیے گئے. تو یہ تب ہی ممکن ہو پایا جب
ایک اسٹرانگ لیڈرشپ اور اسٹرانگ پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ملی تھی. اگر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جگہ دوسری پارٹی ملتی تو شاید انہوں نے جو ہمارے ریسورسز بچے کچے بھی تھے وہ بھی شاید دلی کے حوالے کیے ہوتے. تو میں اس کو بار بار چیز کو کہتا ہوں کہ یہ غلطی نہیں تھی, ایک کانشیس ڈیسیجن تھا, ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو فیل ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھے اور کہیں نہیں جی اب ہم نے یہ چیز چلی نہیں, اب آپ چھوڑیں, اب ہم تو کچھ کر نہیں پائیں گے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجیے 2019 کے بعد جب سبھی پولیٹیکل پارٹیز گھروں میں بیٹھیں, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس نہ اسمبلی میں اختیار, نہ پارلیمنٹ میں اختیار, نہ لیڈر بھی بھاگ گئے. جو ہمارے ویزیبل فیسز تھے, اسٹرانگ فیسز تھے, وہ بھی بھاگ گئے. اس کے باوجود بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اکیلی ینگسٹرز کو ساتھ لے کر وہ ایک آلٹرنیٹ پاورفل وائس جموں کشمیر سے نکلی, جس کی آواز نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک سنی گئی. یہاں کے نوجوان جو جن کو پولیس نے, سیکورٹی ایجنسیز نے ہراس کیا, ان کی آواز وہ بنی. جو یہاں پہ ان ایمپلائڈ یوتھ تھے ان کی آواز بنی. اگر کسی پہ ٹارچر ہوا ان کی آواز بنی. کوئی پاور تو نہیں تھا. ایکسپیریمنٹ ایسا کیا کرنا تھا بی جے پی کے ساتھ؟ بی جے پی کا مدعا منشور تو پچھلے کئی سالوں سے یہی تھا کہ 370 کو ختم کرنا ہے. ادھر سے نیشنل کانفرنس بھی سپورٹ دے رہی تھی پی ڈی پی کو. تو ایسا کیا ایکسپیریمنٹ تھا, ایسا کیا خواب؟ آپ کو نا تھوڑا ایک مائنڈ اپنا بھی اپلائی کرنا چاہیے. 370 ختم کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جموں کشمیر میں حکومت بنانی ضروری نہیں تھی, وہ پارلیمنٹ میں ختم ہونا تھا جیسے انہوں نے کیا. 370 تب تک ختم نہیں ہوا جب تک پی ڈی پی کی اور بی جے پی کی سرکار یہاں پہ رہی. 370 ختم نہ کرنے کے لیے ہی بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی گئی تھی. اگر آپ کامن منیمم پروگرام, کامن جو الائنس کا ایجنڈا تھا اس کی طرف دیکھیں, سپریٹسٹ سے بات چیت کرنی, پاکستان سے بات کرنی, ہائیڈل پروجیکٹس واپس دینے, ینگسٹرز کو انگیج کرنا, اور 370 کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرنے کے لیے ہی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو بنوایا. یہ صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے لکھ کر دیا کہ ہم 370 ختم نہیں کریں گے. 70 سال کی تاریخ میں پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے ایجنڈا سے ہٹ کر انہوں نے ایجنڈا آف الائنس پہ آئے اور جموں کشمیر میں سرکار بنائی. دس واز این اچیومنٹ فار جموں اینڈ کشمیر کہ انہوں نے دیش کی سب سے بڑی پولیٹیکل آرگنائزیشن, جنہوں نے یہ چیز اس لیے نہیں کہ ان کو سینٹر میں حکومت بنانی تھی, وہ سینٹر میں حکومت بنا چکے تھے اور ایبسلوٹ میجارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم 370 کو ختم نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ نیشنل کانفرنس کی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ جب بولتے ہیں آپ سنتے ہو اور آپ اس پہ یقین کرتے ہو. ہم یقین نہیں کرتے. ان کی سپورٹ وہ سپورٹ تھی کہ جب دلی کے ساتھ ان کی بات چیت چلی نہیں, جب وہ دلی میں ایک ہفتہ بیٹھ کے آگے سینئر بی جے پی لیڈرشپس کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وداؤٹ کنڈیشن آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا چیف منسٹر بنے, ہم ایکسٹرنل سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن پی ڈی پی کے ساتھ نہ جائیے. جب وہ فیل ہوئے اس کے بعد جموں کشمیر میں آ کر یہاں پر میڈیا کے ذریعے کہنے لگے کہ ہم پی ڈی پی کے ساتھ سرکار بنانے کے لیے سرکار ہے, تیار ہے. آپ ان چیزوں میں مت جائیے, کیونکہ جموں کشمیر کے عوام یہ چیزیں, یہ جو ان کے پولیٹیکل مینیورس ہیں, اس سے بہت اچھی طرح واقف ہے. جب سے نیشنل کانفرنس بنی ہے اور آج تک 2024 تک یہ پولیٹیکل مینیورس جو ہے وہ تاریخ میں بہت بار آ چکے ہیں, آج بھی آئے ہیں. کیا نیشنل کانفرنس اس وقت جو دعویٰ کر رہی تھی وہ صرف ایک چھلاوا تھا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے پی ڈی پی کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو اٹ از نون ٹو ایوری باڈی. ان کے جو وہ لیڈر جو نیگوسیشن میں انوالو تھے وہ تو پبلک پلیٹ فارم پہ آ کر کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تو انکنڈیشنل سپورٹ بی جے پی کو دیا تھا. اب وہ چھلاوا ہے نہیں ہے, وہ تو عام جنتا ڈیسائیڈ کرے گی. جس طریقے سے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی ایک جٹ دکھتی تھی انتخابات سے پہلے, اور اس کے بعد پی ڈی پی کے کئی سارے لیڈروں نے جو ہے نیشنل کانفرنس پر نشانہ سادھا, وجوہات کیا رہے ایسے کہ نیشنل کانفرنس کے خلاف ہو گئی پھر پی ڈی پی؟ نہیں, آپ پھر وہی بات پوچھ رہے ہیں. آپ بتائیے کن نیشنل کانفرنس والوں, کن پی ڈی پی والوں نے. یہ تو نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ صاحب 2021 میں ریلیز ہونے کے بعد کشتواڑ کا دورہ میری کانسٹیچوئنسی میں گئے تھے. سب سے پہلے تو مخالفت وہاں سے شروع ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر پی ڈی پی نہیں ہوتی تو آج 370 ختم نہیں ہوتا, اگر مفتی صاحب نے سرکار نہیں بنائی ہوتی 370 ختم نہیں ہوتا. شروعات تو وہاں سے ہوئی, اور اس کے بعد لگاتار پی ڈی پی کو نشانہ بنایا گیا, لیکن پی ڈی پی کی طرف سے ہم نے کوئی بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں دیا, اور ہم نے کبھی بھی نیشنل کانفرنس کو نشانہ نہیں بنایا. وحید پرہ کا ایک بیان ہے, دیکھیے وحید پرہ کا بیان, آپ
वैसे बयान तो रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप की तरफ से किसने दिया? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आते थे। आप शमीमा फिरदौस जी का बयान देख लीजिए, आप बशीर बीरी साहब का बयान देख लीजिए, आपके इनके कोकरनाग के जो लीडर हैं उनका बयान देख लीजिए, आप चिनाब वैली के जो इनके लीडर्स हैं उनका बयान देख लीजिए, जो जम्मू के लीडर्स हैं उनका बयान देखिए, रजौरी पुंछ के जो लीडर्स हैं वो 2019, 20, 21, 22, 23 के आप बयानात निकालिए, आपके पास नहीं है, मेरे पास पड़े हैं, आप निकालिए। उसके बावजूद भी पीडीपी ने कभी आर्ग्यू नहीं किया और कभी उसका काउंटर नैरेटिव नहीं दिया। हमने कहा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे अगर आप जब बात करते हैं, लीडरशिप बड़े कॉज के लिए सोचती है, लेकिन अल्टीमेटली शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगा कि दिस इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी कि जब हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हमेशा के लिए दफन करें और हम तीनों सीटें दोबारा जीत सकते हैं, तो उन्होंने पीएजीडी ख़त्म किया, इंडिया अलायंस ख़त्म किया, करें। तो आप कहना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुदगर्जी की? अब आप जो अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें। जिस तरीके से अब हालात बने हुए हैं, तमाम जितने भी सियासतदान हैं वो एक बयान ऐसा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घर बना रहे हैं। जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं, कई सारी पार्टियां नई भी शनाख्त हुई हैं 2019 के बाद, तो क्या लगता है 2019 की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में फ़र्क कितना है? देखिए, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन तो हमेशा से ख़राब रही है, लेकिन 2019 के बाद जिस तरह से लोगों की सांसों पर भी पाबंदी लगाई गई, आपकी बात करने पे पाबंदी लगाई गई, आप कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, आप फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, ट्विटर पे क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पे आप किसके साथ रिश्ता कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, हर चीज़ पे पाबंदी लगाई गई। तो ये शायद जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ है। और आज जब आप इलेक्शन का माहौल देखते हैं और लोग जो जिस हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में, कंपेनिंग प्रोसेस में, ये शायद उसी जो घुटन वो फील कर रहे हैं। आज उनको पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, शायद हम भी रेलिवेंट हैं, शायद हम भी अगर किसी को कामयाब कर सकते हैं या किसी को पावर से हटा सकते हैं, किसी को पावर ला सकते हैं, तो अल्टीमेट पावर हमारे पास है। वो एहसास शायद लोगों में आ गया है, इसी वजह से आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में। फिरदौस साहब, पहले जिस तरीके से हालात थे, बहुत ही ख़राब हालात थे, और जिस तरीके से कर्फ्यू रहता था, हड़ताल वगैरह रहती थी, नेट वगैरह बंद होता था, बच्चों की तालीम ज़ाया होती थी, आपको नहीं लगता कि अब हालात ठीक हैं, सब नॉर्मल चल रहा है, बच्चों की तालीम भी सही जा रही है, कर्फ्यू नहीं होते, दुकान बंद नहीं होते? ठीक है, अगर आप अगर आप कश्मीर के एक सहाफ़ी के तौर पे ये मानते हैं कि हालात ठीक हैं, नहीं, हम आपसे सवाल रहेगा। नहीं, आप सिर्फ मुझसे सवाल क्यों बुलवाना चाहते हैं? ये तो आपको भी बोलना चाहिए कि हालात ठीक है या नहीं है। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं हम, ये फ़र्क है, हमने फ़र्क बताया। नहीं, फ़र्क नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है कि फ़र्क है तो बहुत अच्छा फ़र्क। आप कतरा क्यों रहे हैं बोलने से? देखिए, मैं कतराता नहीं हूँ, मैं किस चीज़ से, मुझे किसी चीज़ का डर तो मेरी कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए कि आपके दौरे हुकूमत में हालात बिल्कुल खराब। अगर आपको लगता है, दिस इज़ योर इंटरप्रिटेशन। मुझे नहीं लगता, मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, ये तमाम लोगों का नज़रिया है। आपका घर है यहाँ पे, अगर आपको लगता है कश्मीर के हालात बदले, मेरे लिए तो नज़रिया डिफरेंट है। मैं आपके लिए क्या नज़रिए से देखता हूँ, मेरा नज़रिया नज़रिया है, मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि आज एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर रेडिकलाइजेशन की जा रही है, जिसको डी रेडिकलाइजेशन का नाम देकर करोड़ों के फंड्स जो है वो जो यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं, असल में रेडिकलाइजेशन की जा रही है और सिस्टम के द्वारा की जा रही है। आप फेसबुक पे पोस्ट चढ़ाते हैं और उसके लिए आपको 1 महीना लगातार पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, तो आपके दिल में आप रेडिकलाइज होंगे या डी रेडिकलाइज होंगे? आपके ज़ुबान पे ताले लगेंगे और कहेंगे कि नहीं जी ये हालात ठीक हैं, तो वो रेडिकलाइजेशन होगी, डी रेडिकलाइजेशन होगी। आपका कोई भी दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर आता है या होम मिनिस्टर आता है या आपका डिफेंस मिनिस्टर आता है या कोई भी मिनिस्टर आता है, पहले दिन जो है सभी दुकानदारों को जो है पुलिस की तरफ से नोटिस जाता है कि अगर दुकान बंद की तो आपके खिलाफ एफआईआर लगेगा। आपके मीडिया पर्सनल जो है अगर कोई इंटरव्यू ऐसा करते हैं या कोई रिपोर्ट ऐसी शाया करते हैं, उनके खिलाफ यूएपीए लगाया जाता है या पीएसए लगाया जाता है। आपके इमाम जो मस्जिद के हैं, उन्होंने जुम्मा के दिन खुतबा क्या देना है, उस खुतबे की रिकॉर्डिंग करके उनको कंसर्न एसएचओ या डीएसपी को सेंड करनी होती है। अगर आपको उसके बावजूद भी लगता है कि हालात ठीक है, तो क्या आपके वक्त में हालात बेहतर थे? हालात शायद ख़राब थे, शायद या ख़राब थे? नहीं, हालात शायद ख़राब थे, लेकिन कम से कम लोगों की ज़िंदगियों को हमने जहन्नुम नहीं बनाया। कोई जेल नहीं गया। कम से कम हमने लोगों के बोलने की आज़ादी पे पाबंदी नहीं लगाई। कम से कम हमने नौजवानों के जो उनका, अगर आप रेडिकलाइज्ड हैं,
اگر آپ سپریٹسٹ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں تو سسٹم آپ کے خلاف ایکٹ کرے تو وہ کوئی جیل نہیں گیا, نوجوان جیل نہیں گئے آپ کے دورے پر؟ نوجوان گئے ہوں گے, مانتے ہیں گئے ہوں گے کہ مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں گئے ہوں گے, میرے پاس, آپ کے پاس فگر ہوگا, میرے پاس تو نہیں ہے. آپ اپنی چیزوں پہ نظر و ساز نہیں کرتے. آپ دیکھیے نا, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن آپ دیکھیے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دور حکومت میں بھی گئے ہوں گے نا, اس سے پہلے بھی گئے ہوں گے, لیکن اریسٹ وہ ہوا ہوگا جس پہ کوئی چارج ہوگا. آج تو وداؤٹ چارج اریسٹ ہوتا ہے. آج آپ کا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئی ایم بسائڈ بینگ اے پولیٹیشین, میں لائر بھی ہوں. میرے کم سے کم 20 کیسز میں ایسا ہوا ہوگا کہ پی ایس اے ہائی کورٹ کی طرف سے کواش ہوا, یو اے پی اے میں ضمانت ہوئی, اس کے باوجود بھی 6 مہینے سسٹم نے لگائے اس بندے کو رہا کرنے میں. آپ یہاں پہ اریسٹ ہوتے ہیں, آپ کو تہاڑ جیل لیا جاتا ہے. آپ یہاں پہ اریسٹ ہوتے ہیں, آپ کو ہریانہ کے جیل میں رکھا جاتا ہے, اور وہاں سے ریلیز ہونے کے لیے آپ کے ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا جاتا ہے. ایسا دودھ اور ٹافی کا زخم کشمیری بھول سکتا ہے. میرے خیال سے وہ کوئی غلط بات نہیں تھی. آپ نے اس ٹائم لہجہ دیکھا تھا کہ کس طریقے؟ لہجہ ہم برابر, میری ماں بھی میرے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرتی ہے. میری بڑی بہن بھی, وہ کاشر مز ونان دپان ترٹ چھے پیمٕژ, اورس ہے ترٹ پیمٕژ اوسُکھ اور گوٚمُت, لانت چھے پیمٕژ. تو کیا کوئی ماں یہ چاہے گی کہ اس کے بیٹے پہ ترٹ پڑے؟ بٹ ہماری مائیں تو کہتی ہیں, ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم سے. تو آپ اس لہجے, آپ یہ نیشنل کانفرنس کا نیریٹو اگر آپ چلائیں بار بار, یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں, دودھ اور ٹافی جو نیشنل کانفرنس کا نیریٹو ہے, نہیں, یہ آپ دودھ اور ٹافی میں کہتا ہوں, میری ماں مجھے کہتی ہے تراٹ پڑی, تو اس کا مطلب مجھ پہ تراٹ پڑے گی کیا میری ماں کہے گی؟ اور مجھے معلوم ہے میری صدر نے جس وقت یہ بولا تھا, سب سے زیادہ ہرٹ اگر کوئی تھی وہ ان بچوں کی ماں اور میری صدر تھی, کیونکہ ان بچوں کو اس وقت راجناتھ سنگھ کے ساتھ محبوبہ مفتی سیٹ شیئر کر رہی تھی. ایس او جی کیمپ سے نکالنے والی وہی بہن تھی ان کی, پولیس کے ٹارچر اور آرمی کے ٹارچر سے نکالنے والی وہی بہن تھی ان کی. سسٹم کے خلاف اپنے زندگی کو خطرے میں ڈال کے ہر گھر میں پہنچنے کے لیے اسی بہن نے ان کے لیے کام کیا تھا. اور اسی بہن کے دور حکومت میں جب بچوں کو آگے کر کے آرمی اور ایس او جی کے کیمپس پہ اٹیک کروایا جا رہا تھا, تو آپ اس بہن کی کیا کنڈیشن مانتے ہیں وہ؟ اور ہر نیریٹو میں آپ سیم کوشچنز ریپیٹ کریں. سیم نہیں ہے, یہ ایک درد ہے, یہ ایک درد ہے. کرنٹ سچویشن پہ بھی آتے ہیں. درد ان لوگوں سے پوچھئے جن کے بچے مرے ہیں. آپ کا اور میرا درد پی ڈی پی نے ان لوگوں سے پوچھا, میں نے پوچھا ہے, میری صدر نے پوچھا ہے, ہم ان کے پاس گئے ہیں. میں نہیں بھی جاؤں, اختیار اس کو حاصل ہے کہ کیا میں نے آپ کے بچے کو اگر روکا ہوتا تو کیا وہ شہید ہوتا کہ نہیں ہوتا. آپ اس ماں سے جا کے پوچھیے اور اس بہن سے جا کے پوچھیے. ہم لوگ تو کاروبار کر رہے ہیں, جموں کشمیر میں تو ہمیشہ سے لاشوں پہ کاروبار ہوا ہے, میڈیا بھی, پولیٹیشنز بھی, سسٹم بھی. ہم لوگوں نے تو اس کیاس کو, اس درد کو ہمیشہ اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کیا ہے. لیکن ان لوگوں کا درد پوچھیے اور حقیقت مانیے. یہ ان کے آپ اس ماں سے پوچھیے کہ محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ اگر آپ کا بیٹا دودھ اور ٹافی لینے گیا تھا اس کیمپ پہ حملہ کرنے کے لیے, ہوا کیا تھا سچویشن یاد ہے؟ مجھے تو سچویشن یاد ہے. آپ اسی ایک انگیجمنٹ پہ کیوں رہ رہے ہیں؟ نہیں, آگے بھی بڑھیں گے, سوال کا جواب سے. شاید جرنلزم میں بھی نہیں ہوتے, اس وقت میں تھا بالکل, لیکن اس وقت یہی ہوا تھا کہ چھوٹے معصوم بچوں کو آگے کر کے, ان کے جذباتوں کو اکسا کر, ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک ویل پلانڈ کانسپریسی سے ان بچوں کو آرمی کیمپس کے اوپر, پولیس چوکیوں کے اوپر, آرمی بنکرز کے اوپر اٹیک کروایا گیا, اور الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنے, اور بہت ہی زیادہ معصوم بچے. حکومت بھی آپ کی تھی؟ ہاں, اور حکومت اسی حکومت کے دوران یہ ہوا. مانتے ہیں یہ بات؟ ہم تو مانتے ہیں, اس میں نہ ماننے والی کون سی بات. خیر, آگے بڑھتے ہیں. جس طریقے سے اب انتخابات کو لے کر تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے نام جو ہے وضاحت کر لیے ہیں. بی جے پی کا ابھی تک خاموشی چھائی بیٹھی ہے, اور ابھی تک کوئی بھی نام جو ہے وہ کشمیر سے سامنے نہیں آیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو آپ کو بھارتیہ جنتا پارٹی سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کیوں نہیں لڑ رہے. وہ تو کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم کشمیر کی 3 سیٹیں لیں گے. وہ تو کل تک پورے ملک میں کہہ رہے کہ 370 ختم کرنے کے بعد لوگوں نے 370 کی ایبروگیشن کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا ہے, بلکہ کمل کا پھول, بھارتیہ جنتا پارٹی, آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو, ہر چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. وہ تو ان کو بتانا پڑے گا کہ آج وہ کیوں نہیں کر رہے. وجوہات اور مدعا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, مجھے نہیں معلوم کہ مدعا و مقصد کیا ہے. میں ابھی تو اننت ناگ کی سیٹ کا آج لاسٹ ڈے تھا, اننت ناگ پونچھ سیٹ پہ آج لاسٹ ڈے تھا. ان کا کینڈیڈیٹ نہیں آیا, جو ان کے اسپانسرڈ کینڈیڈیٹ ہم سن رہے تھے کہ وہ ہو سکتے ہیں.
ان کا طرف سے بھی وڈرال ہوا. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک بہت ہی ویل پلان کانسپریسی شاید چل رہی ہے، اور جس کے تحت بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس سیٹ پہ کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک وقت جو بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی تھی کہ ہم کنول کا پھول جو ہے وہ کشمیر میں کھلائیں گے، تو یہ انتخابات میں اب آنے والے وقت میں کچھ صحیح نہیں ہو سکتا؟ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اب کمل کا پھول کہاں سے کھلے گا؟ ہاں، کمل کے پھول کسی اور کے باغیچے میں کھلے تو وہ دیکھنا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اننت ناگ سیٹ پہ میڈم محبوبہ مفتی کو باہر رکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں شاید آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ ایسی طاقتوں کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو طاقتیں ویزیبلی ان کے اگینسٹ ہیں. کیونکہ میں نے 2019 میں بھی دیکھا ہے، اشارہ جا رہا ہے کسی اور. دیکھیے وہ آپ اشارہ سمجھ جائیں یا نہیں سمجھیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت بہت ٹاپ لیڈرشپ پہ یہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں. 2019 میں بھی میڈم محبوبہ مفتی کو باہر رکھنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ساؤتھ کشمیر کانسٹیچوئنسی میں نہ صرف بائیکاٹ کروایا گیا بلکہ یہ بھی انشور کروایا گیا کہ وہ بندہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جائے who can be easily be silenced. اور پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا رول پلے کیا دیٹ از بیفور یو، اس کو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میڈم محبوبہ مفتی کے بغیر کوئی بھی پارلیمنٹ میں پہنچے، مجھے لگتا ہے دلی کو وہ سوٹ کرے گا، بھارتیہ جنتا پارٹی کو سوٹ کرے گا. لیکن ایسے الائنسز سامنے آئیں گے، وہ کیا پردے اٹھیں گے سامنے؟ وہ پردہ اٹھانا تو آپ کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے. ہم تو ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. پردہ اٹھانا نہ اٹھانا وہ تو آپ دیکھیں. نارتھ کی بات کریں گے. نارتھ میں جس طریقے سے تقاضا ہے اور اندیشہ ہے کہ سجاد لون کو سپورٹ کرے گی ڈی پی اے پی اور اپنی پارٹی، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ تو آپ کو ڈی پی اے پی اور نہیں، اپنے حساب سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی پارٹی؟ میں پی ڈی پی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نہ صرف ساؤتھ بلکہ سینٹر اور نارتھ تینوں سیٹیں وادی کی جیت رہے ہیں. اور یہ ہم نہیں جیت رہے ہیں، یہ جموں کشمیر کی عوام جیت رہی ہے، اس وادی کی عوام جیت رہی ہے جنہوں نے پچھلے 5 سالوں میں سفر کیا ہے. نہ صرف سسٹم سے سفر کیا ہے بلکہ ان نااہل پارلیمنٹ ممبران کی وجہ سے بھی سفر کیا ہے جو ان کی بات، ان کے ایشوز دلی کے پارلیمنٹ تک پہنچانے میں ناکام رہے. خیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ فردوس ٹاک موجود تھے. ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخرکار کس طریقے سے نظر و ساز کرتے ہیں یہ موجودہ سچویشن کو. فی الحال دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.